نہیں حافظ صاحب محکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقائے دو جہاں سرور کون و مقام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا درود و سلام پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں میں سننے کے لیے آیا تھا، بھائی مہتاب نے دعوت دی کہ میرے گھر میں ذکر حسین کی محفل ہے، تو یہ ان کی محبت ہے کہ مائک انہوں نے میرے حوالے کر دیا ہے، اور قبلہ حاجی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ میرا ٹائم بھی آپ کا ہے، تو جو بھی یہ مختصر سا وقت ہے اس کے اندر آج ہم انشاءاللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت، آپ کا کردار اور آپ کی ذات کے حوالے سے اور آپ کے مناقب بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو کربلا کا پیغام ہے، ہمیں اس پیغام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کوئی گزارشات پیش کروں، میں چند اشعار امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور آپ سارے اہل ذوق بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ سارے سبحان اللہ کی صدا بلند کریں گے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب کسی کو سمجھ آیا ہوگا، کسی کو نہیں آیا ہوگا کیونکہ فارسی کلام ہے، تو اس کا ذرا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ آخری بندے تک کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، اپنے ہاتھ کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ۔ آج حسین کے ذکر میں آئے بیٹھے ہو، آج یہاں حسین کے ذکر میں اپنی زبان کھولو گے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ حسین کا نانا تمہاری شفاعت فرما دے گا۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مگر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مگر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔
بس ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، اور امام علی مقام امام حسین کا وہ زندگی کا وہ منظر، وہ واقعہ جب آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کی حالت میں تھے اور میرے امام تشریف لائے بچپن کے عالم میں، دیکھا کہ نانا حضور سجدہ کر رہے ہیں تو نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے، تو شاعر کہتا ہے کہ طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، بولیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر بولیے سبحان اللہ، طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور دربار مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دربار مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی، اور سجدے میں تھے حضور، چڑھے پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے استعانت حاصل کرو، نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ آگے اللہ انعام کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ قرآن میں نے بھی پڑھا، یہ قرآن آپ نے بھی پڑھا، یہ قرآن مولوی بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن مفتی بھی پڑھتا ہے، ہر عالم پڑھتا ہے، محدث پڑھتا ہے، مفسر پڑھتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ یہ قرآن میرے حسین نے بھی پڑھا ہے۔ اب حسین نے جب پڑھا ہے تو اس پہ حسین نے عمل کتنا کیا ہوگا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب بھی کوئی مشکل آ جائے، جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، جب بھی کوئی بیماری آ جائے، جب بھی کوئی غم آ جائے، تو کیا کرنا ہے کہ اس میں تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اور نماز سے بھی غفلت نہیں کرنی ہے۔ وہ تو آگے میرے مضمون نہیں ہے کہ میرے حضور نے کیا فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ کے دکھائی ہے اور صبر بھی کر کے دکھایا ہے، قرآن کی آیت پر پورا عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور میرے آقا حضور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب میرے آقا حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امین یہ بات بشارت لے کر آئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جو آپ کا نواسہ ہے، آپ کا لخت جگر ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کے دل کا چین ہے، قرار ہے، یہ جو حسین ہے اس کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو میرے آقا حضور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کیا کہ یا رب العالمین اس حسین سے امتحان کو ہٹا لے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، لیکن اس گھرانے کی عظمت کو سلام نہ پیش کرے کہ اللہ نے عظمتوں کا اور رفعتوں کا وہ عظیم گھرانہ بنایا ہے حسین کا، کہ جتنا عظیم گھرانہ ہے اتنا ہی بڑا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ اور جب امتحان کی باری آئی ہے تو آقا حسین کے بارے میں میرے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کیا کہ یا رب العالمین اس سے تو امتحان کو واپس لے لے، امتحان ہٹا لے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا حضور امام الانبیاء نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیا عرض کی؟ اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے اس حسین کو صبر بھی عطا کرنا ہے، اجر بھی عطا کرنا ہے۔
اور میرے حضور کی پھر دعا قبول بھی ہو گئی ہے کہ ادھر حسین نے اپنے رفقا کے لاشیں اٹھائے، اون محمد کے لاشیں اٹھائے، علی اصغر کا لاشا اٹھایا، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، لیکن کسی بھی موقع پر اف تک نہ کی، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ جب بھی کیا آگے سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آنے والا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں واپس جانے والا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ محرم کے ایام ہے، دنیا کے ہر کونے کے اندر میرے امام کا ذکر ہو رہا ہے، تو میرے امام کو عزتیں ملی ہے، عظمتیں ملی ہے، شانیں ملی ہے، رفعتیں ملی ہے، تو کس وجہ سے ملی ہے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، حضور کا نواسا ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو آج دنیا کے ہر کونے کے اندر اگر حسین حسین ہو رہی ہے تو یہ کربلا کے میدان کے اندر میرے حسین نے ثابت کر دیا ہے کہ جو بھی دین کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، دین پھر اسے بھلاتا نہیں ہے، دین پھر اسے دنیا کے اندر ممتاز بنا دیتا ہے۔